میں ایک واقعہ جانتا ہوں جی آپ کے لیے مفتی صاحب بڑا دلچسپ ہوگا. چودھری الیاس جٹ جی فیصل آباد سے ایم این اے تھے. آج کل ان کے داماد ڈاکٹر نثار ہے نون لیگ کے ایم این اے. چودھری الیاس صاحب تو ان کی دشمنیاں ایسے معاملات تھے تو وہ ایک دفعہ گئے. انہوں نے کہا میرا الیکشن لڑنے کا کوئی پروگرام بن رہا ہے تو انہوں نے کہا جاؤ. صوفی صاحب نے کہا اور انہوں نے سماعت صاحب نے تمہیں ایم این اے کی ہم نے سیٹ دے دی. انہوں نے الیکشن لڑا. کبھی زندگی میں کوئی کونسل کا الیکشن لڑا تو ایم این اے ہو گیا. اس کے بعد وہ دوبارہ یہ انہوں نے مجھ مرحوم نے خود سنایا چودھری الیاس ایم این اے دوبارہ جب ہوا تو پھر یہ گئے تو چودھری صاحب نے نا ایم پی اے کے لیے ان کا خیال تھا کہ ایم پی اے زیادہ بہتر کام کرتا ہے گورنمنٹ سے رابطہ رہتا ہے. انہوں نے ایم این اے کی سیٹ چھوڑ دی تو یہ گئے جا کے کہنے لگے کہ وہ میں اس دفعہ ایم پی اے. انہوں نے کہا میں نے تو تمہاری لیے ایم این اے کی اللہ کی سیٹ مانگی ہوئی ہے اب جاؤ مجھے جیت کے دکھانا. تو وہ میرے پاس آئے تو میں نے انہیں کہا کہ وہ انہوں نے کہا ہے تو پھر آپ ایم پی اے چھوڑ دیں. کہنے لگے نہیں ایم پی اے آسان بہت ہے کمزور کینڈیڈیٹ ہے مقابلے میں آسانی سے جیت جائیں گے. وہ ہار گئے کمزور کینڈیڈیٹ. پھر تیسری مرتبہ جب وہ یہ داماد والا معاملہ آیا تو پھر بھی غالباً انہوں نے پھر دعا دی دوبارہ ایم این اے بنے تھے غالباً. بالکل مستجاب الدعوات ہونا عجیب یہ معاملہ. ہاں جی اور سیف زبان ہونا یعنی خود حضرت صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ میں حیرت ہوتی ہے ایسی محیر العقول باتیں یعنی جس کے لیے بعض اوقات لگتا ہے کہ لفظ کرامت تھوڑا ہے. کوثر نیازی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا تھا کہ صوفی برکت علی صاحب کے پاس آیا تو انہوں نے کہا میرا بیٹا جو ہے اس کے لیے دعا کرے ایم بی بی ایس کے بعد وہ ایم آر سی پی کا کوئی امتحان ہے اس کا. تو وہ بار بار ہاتھ اٹھاتے تھے کہتے یا اللہ اس کی عمر میں برکت دے دے اور کوثر نیازی کی کمر کو یا اللہ مضبوط کر دے اس کی عمر میں برکت دے دے اس کی تقدیر کو ٹال دے. وہ کہتا ہے میں بار بار کہوں کہ ایم آر سی پی کے لیے دعا کریں جس کے پیپر دیے ہوئے واپس گئے اسلام آباد ایکسیڈنٹ ہوا وہ بچہ فوت ہو گیا. اس وقت وہ کہتا ہے مجھے سمجھ آئی یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی کمر مضبوط ہو جائے اور اس کے لیے یا اللہ اس کی تقدیر بدل دے. وہ تو ایسا ہی جی یہ کیسے ہوتا ہے اپنا صحیح معاملات ہے جی. غازی صاحب دراصل اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کو ان کے سامنے کر دیتا ہے جیسا کہ حضرت عبد الوہاب شعرانی عارف باللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متصوفین کے نزدیک صوفیاء کے نزدیک اس وقت تک کوئی شخص مرد کامل ولی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مریدین یا عقیدت مندوں کے عالم ارواح سے لے کر ان کے جنت میں داخل ہونے تک کے تمام احوال سے واقف نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کی وہ کتابیں وہ دفاتر ان کے سامنے کر دیتا ہے وہ ساروں کے احوال پڑھ اور جان لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ان کے سامنے لوگ حاضر ہوتے ہیں تو ان کی باتیں زبان پر آنے سے پہلے وہ بیان کر دیتے ہیں. دلوں کے احوال سے بھی آگاہ ہوتے ہیں اور ان کے آنے والے نتائج اور احوال سے متعلق بھی انہیں اطلاع اور واقفیت ہو جاتی ہے. یہاں میں ایک اور پہلو کہنا چاہتا ہوں. کسی بھی شخصیت سے متعلق اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا مرتبہ اس کا رتبہ اس کی قابلیت استعداد اور صلاحیت کیسی ہے عند اللہ یا عند الناس تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے معاصرین یا اس سے اعلی مرتبت لوگوں کے اس شخصیت کے بارے میں کیا رائے ہے. حضرت خان عبد الصمد خان علیہ رحمہ کے بارے میں صوفی برکت علی رحمہ اللہ نے اپنے تمام مریدین اور اہل محبت پر یہ واجب قرار دیا تھا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم اور واجب ہے کہ وہ خان کے احترام کرے گا ان سے محبت رکھے گا اور ان کی تعظیم اور توقیر اور اکرام میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آنے دے گا. یہ جملہ آپ کا فرمانا دراصل یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ان کا مرتبہ اور مقام صوفیاء کے درمیان بہت بلند ہے اور اگر اس میں ادنا سی کمی آئی تو کہیں تمہارے لیے ایمان کے ضیاع کا باعث نہ بن جائے.